اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اخلاقی تعلیم میں اول و درگزر، اخلاقی تعلیم میں درگزر کی بڑی اہمیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، یعنی مان لیجئے ہم نے آپ کو اپنی باتوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے عمل کے ذریعے سے 3 چیزوں سے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے. یا تو کوئی بات ایسی کہہ دے جو انسان کے دل پہ جا کے لگ جاتی ہے، جیسے کہ ہم الفاظوں والے ٹاپک میں کور کر چکے کہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو زخم لگاتے ہیں، وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو دل جیت لیتے ہیں، وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو دل چیر دیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ ہاتھوں کے ذریعے سے کسی پہ ظلم کریں، مار پیٹ کریں، وہ یا پھر آپ اپنے عمل کے ذریعے سے نہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کہا نہ زبان سے کچھ کہا، بس ایک ایسا آپ نے ایکشن دیا یا ایسا آپ نے کچھ کر دیا سامنے والے کو تکلیف پہنچی، اس کی امیدیں ٹوٹی، تو اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا. یعنی کسی بھی طریقے سے اگر ہم سامنے والے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، سامنے والا کون؟ اللہ کی مخلوق، کسی بھی، وہ جانور ہو سکتا ہے، وہ انسان ہو، بدلہ لے سکتی ہوں. میرے پاس ہاتھ پیر بھی الحمدللہ، تم نے 2 باتیں مجھ سے زبان سے کہی، میں 2 باتیں تم سے کہہ کر کے اپنا بدل لے سکتی ہوں. لیکن ہمیں صبر کرنا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے. تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، میں تم پہ ہاتھ اٹھا کے اپنا بدل لے سکتی ہوں. طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی غلطی کرنے والے کو، یعنی جس انسان نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کو ہرٹ کیا ہے، آپ کی فیلنگز کو، آپ کی انٹینشنز کو نظر انداز کر کے معاف کر دیا جائے. تو نظر انداز کر کے معاف کر دینا قرآن کریم اور حدیث شریف میں درگزر کرنے کی بہت ترغیب دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ جس سے ان کے حق میں کوئی زیادتی اور قصور ہو گیا ہو، مان لیجیے میں نے آپ کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچا دیا ہو، وہ معاف کر دیا کرے اور نظر انداز کر دیں. یعنی کہ میں اگر آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، اس امید کے ساتھ. یہ دیکھیں غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم بہت گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اس لیے ہمیں سامنے والے کو اگر کسی نے ہماری دل آزاری کی ہے، ہمارا دل دکھا ہے، تو ہم کو اس کو معاف کر دینا چاہیے. پھر اس کو نظر انداز کر دیں. مان لو اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. تو سمجھنے والی بات یہاں پر ہے، ایک تو وہی ہے کہ انسان معافی مانگ رہا ہے تو آپ نے معاف کرا. ایک معافی وہ ہے کہ انسان تو اپنے ڈھیٹ بن گیا، اڑ گیا ہے، وہ تو نہ میں معافی مانگوں گی، نہ ادھر ہونے کا نہ ادھر ہونے کا. لیکن ہمیں اس انسان کو پھر بھی معاف کر دینا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھنی ہے، بغض نہیں رکھنی ہے، اور اس دل کو ہمیں پاک صاف رکھنا ہے اللہ کی محبت کے لیے، تاکہ اس میں اللہ کا نور پیدا ہو. اسی کے ساتھ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 22. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ اس کی تمنا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرے، اس کی مغفرت فرما دے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے قصورواروں کے ساتھ رحم دلی کا مطالبہ کرے، یعنی رحم دلی کا سلوک کرے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بخش دے گا. اللہ بے شک بڑی رحمت والا اور بہت معاف کرنے والا ہے. بے شک رسول اللہ نے پوری امت کو رحم دلی درگزر اور لطف و احسان کا معاملہ کرنے کی تعلیم، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا سکھا کے گئے کہ رحم دلی کرو. بھائی دشمن ہو رہا ہے، کیا مسلمانوں کے کیا حقوق ہے؟ 6 حقوق مسلمانوں پہ. آپ میں سے کوئی بتائے گا جلدی سے؟ سلام میں پہل کرنا، جی ماشاء اللہ. بیمار کی زیارت کے لیے جانا. بے شک ماشاء اللہ. چلے میں بتاتی ہوں. اول تو یہی کہ سلام میں پہل کرنا، میں یہ دیکھنا کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کون ہے. ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی. کیونکہ ہمارے اندر سے تکبر ختم ہو جائے گا. ہماری جو نفس ہے اس پہ ہم کنٹرول پا لیں. اگر ہم سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں پھر ہم رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی اپنے سے چھوٹے کو، اپنے سے بڑے کو، سب کو سلام کیا کرتے تھے نا. دوسرا ہے بیمار کی عیادت کو جانا. آپ کو خبر ملی کوئی انسان بیمار ہو گیا ہے، کسی گھر پہ انتقال ہوا، جو میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھلے ہی خوشی میں کسی کا ساتھ دینا یا مت دینا یا نہ دینا، غم میں اس کا ساتھ مت چھوڑنا. اور ہم اگر غم میں کسی کے ساتھ ہو جائیں تو اللہ محبت کرتا ہے. ایسے لوگ 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو کسی کی بیماری میں عیادت کے لیے جاتا ہے یا کسی کے غم میں شریک ہوتا ہے. سبحان اللہ. پھر جنازے میں شریک ہونا، اگر کسی کا انتقال ہو گیا اس کے جنازے میں شامل ہونے سے گھر والوں کو دلاسا دینا، تسلی دینا. پھر دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا. جو بات میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ اگر کوئی انسان آپ کو دعوت دے تو آپ کو چاہیے دعوت قبول کریں، لیکن ہم دین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس دعوت میں جائیں گے. پھر آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے سامنے والا محفوظ رہے. ایک مسلمان دوسرے پر ظلم نہیں کرتا ہے اور عزت کو ذلیل نہیں کرتا. ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ تو سامنے والے کی عزت اور اس کا جسم دونوں سلامت رہے، یعنی وہ نہ مار پیٹ کرے گا اس کے ساتھ میں، نہ اس کو ذلیل کرے گا اپنی باتوں کے ذریعے سے، نہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے.
یعنی اب وہ دوسرا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، دوسرا کافر بھی ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو نہ ہمارے ہاتھ کے ذریعے سے نہ ہماری بات کے ذریعے سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. یہ ہے ہمارا ایمان اور یہ ہے رسول اللہ کے امتیوں کا حق. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امت رسول ہیں، امت مصطفیٰ، تو یہ ہے ہم پہ کہ سامنے والے کو ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی ہے، ہم دنیا میں آسانیاں بانٹنے کے لیے آئے ہیں. ایک مطلب درود شریف پڑھ لیجیے سبھی لوگ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارك وبارک وسلم. مجید. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کی صفت کے ساتھ ایک قدر مصافت تھے کہ دنیا اس کی مثال نہیں ملتی. یعنی کہ ہمارے نبی مسکینوں کے ساتھ میں، یتیموں کے ساتھ میں اور جو ظلم کرنے والے تھے ان تک کے ساتھ میں اتنا رحم دل رہتے تھے، اتنا درگزر فرماتے تھے، اتنا معاف کرنے والے تھے کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی. بے شک کفار اور مسکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سخت تکلیف دی. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کفاروں نے کتنا ذلیل کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ان پہ بہتان لگائے تھے، کتنا ان پہ ظلم کیا تھا. وہ لوگ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر سکتے تھے وہ سب کرے، سب پر گزری، مگر آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غلبہ حاصل ہوا، یعنی جب ہمارے نبی کو اس میں قدرت ملی، ہمارے نبی کو طاقت ملی، تو سارے لوگوں کو معاف کر دیا. حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ان کو ظلم، یعنی ان کے ظلم کو برداشت اس وقت انہوں نے کر لیا تھا، لیکن بعد میں بدلہ لے سکتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. یعنی ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیے